اپنے اگلے سیشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اس سیشن میں ہم بات کریں گے ہیلنگ دا ویلی کے ٹاپک پر, اور اس اہم سیشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے کو اینکر عامر احسن, جنہیں میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی وہ تشریف لے آئیں اور جو اس پینل کے خاص مہمان ہیں ان سے گفتگو کریں, تفصیلی بات چیت کریں اس موضوع پر, کیونکہ بے حد اہم ہو جاتا ہے ہیلنگ دا ویلی کا یہ ٹاپک. عامر. بزنس کانکلیو 2026 میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت. تو شروع کریں گے ہیلنگ دا ویلی. دیکھیے عام طور پہ ہیلنگ دا ویلی ایک بہت ہی خوبصورت سا لفظ ہے سننے میں سمجھنے میں, ویسے ہے تو اچھا. ڈاکٹر میر شہنواز فاؤنڈر ہیں, ڈائریکٹر ہیں ڈرمی اسکن لیزر اینڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے. ڈاکٹر صاحب پلیز تشریف لائیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ارم شفیع اخون صاحبہ کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ پلیز تشریف لائیں اگر آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ارم شفیع اخون فاؤنڈر ہیں, ڈائریکٹر ہیں امپریمز IVF فرٹیلائزیشن, معاف کیجیے گا فرٹیلیٹی سن. تو میں شاید آج ہمارے درمیان معاف کیجیے گا میں دیکھ نہیں پایا, ہمارے درمیان ارم شفیع صاحبان تشریف رکھتے ہیں. زوردار تالی ہو جائے. میں میر شہنواز صاحب میں گزارش کروں گا کہ پلیز آپ ادھر تشریف لائیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے آپ سے زیادہ پوچھ پائیں. کوثر بخشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ کوثر بخشی صاحب آپ تشریف لائیں ہمارے درمیان. MD ہیں AMRL وینچر پرائیویٹ لمیٹڈ کے. پلیز آپ تشریف لائیں ہمارے درمیان کوثر بخشی صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ماجد وانی صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر ماجد وانی صاحب پلیز تشریف لائیں. MD ہیں کوالٹی ہیلتھ کیئر ہاسپٹل کے. پلیز تشریف لائیں آپ. زوردار تالیاں ہو جائے ہمارے چاروں مہمانوں کے لیے. یہ جتنے بھی لوگ آج ہمارے درمیان موجود ہیں یہ بڑے ڈاکٹرز ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں صرف لوگوں کا علاج ہی نہیں کیا ہے بلکہ جموں کشمیر میں طب کے شعبے کو بہت آگے بڑھانے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. میر شہنواز صاحب میں آپ سے پہلے شروع کرنا چاہوں گا. دیکھیے پہلا سوال جو میرا برقرار رہے گا, میں چاہوں گا کہ آپ چاروں حضرات گیسٹ ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دیں, کیونکہ ٹورزم کی ہم بات کرتے ہیں لیکن جموں کشمیر میں میڈیکل ٹورزم کی ہم بات بہت کم کرتے ہیں یا پھر سنتے بہت کم ہیں. کہیں گیپ ہے جسے فلفل کیا جائے یا کہیں ایسی رکاوٹ ہے جسے دور کرنے کی کوشش کیا جائے, چاہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے ہو یا آپ ڈاکٹر برادری کی جانب سے ہو. کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہیں سے شروع کرتے ہیں پھر میں. جی, if we talk about medical tourism, right? So the health sector in every part of the world is much higher when we compare it to India, right? So I come from that part of medical fraternity which is aesthetics. I'm a dermatologist and a hair transplant surgeon, and since time immemorial it has been that most desire of every person to look younger version of himself or herself. So if I talk about a hair transplant surgery, it is the cheapest, I believe cheapest in this part of the country, right? So it's 10 times to 15 times higher if we go to Middle East. It's 20 to 25 times higher if we go to the European countries. But yes, there is a gap which we need to fulfill. We need to highlight this, that the medical facilities in Jammu and Kashmir, they are way cheaper, but at the same time they have the same standard as that of international levels, right? Lekin karne ki ye zarurat hai, we need to bridge the gap. We need to amalgamate the tourism industry into it. We need to make the plans where a patient will come, he will be having a stay in the valley, get himself treated in, I'm talking about aesthetics, and اس معاملے میں we need a collaborative effort and a collaborative support from the government itself, right? It has to go hand in hand, not only with the private sector of medical fraternity but also the government, right? لکس گڈ فیل گڈ اس کا کانسیپٹ تو بہت پرانا ہے. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بہت اچھا دکھے, سندر دکھے. ہر عمر کا ویکتی یہ چاہتا ہے. سوال یہ ہے کہ فلٹر کی دنیا سے ہم باہر نکل کر کے کب ریئل دنیا میں قدم رکھیں گے, اور کیا ایسا ممکن ہے خاص طور پہ آج جب زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے, اور جموں کشمیر میں یہ اسکوپ کتنا زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جو آپ نے بات کی جو آپ کا فیلڈ ہے, اور کیا کاسمیٹک ٹورزم کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے؟ یہ اوور آل میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے. Yeah, definitely, why not? See, we are very lucky
that we have been bestowed with the most scenic beauties on the planet. So this is the best thing that we have. इसके साथ हम किसी भी हेल्थ सेक्टर को कोरिलेट कर सकते हैं, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ एन हेल्थ सेक्टर. टॉकिंग अबाउट एस्थेटिक्स, यस. टॉकिंग अबाउट एनी अदर सर्जरीज, यस. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द मॉडल दैट टर्की इज adopting. Turkey is a hub of hair transplant surgeries. When it comes to hair transplant surgeries, Turkey stands as number one. But how they are managing it now? So they are taking a patient and they are just booking his entire tour plan. So you will come, you will have a 2-day stay in the hospital, and remaining 5 days there will be a guide who will be making you tours and move about Cappadocia, have the balloon rides and all that stuff. So there needs to be a proper planning. But definitely, yes, it can be amalgamated. We need to strive for this and we need to take this forward, right? Thank you. बिल्कुल. मैं चूँकि मीर शहनाज साहब से तो बातें होती रहेंगी हमारी, और मैं इनसे इस हवाले से जानने की भी कोशिश करूँगा, लेकिन गुजारिश ये करूँगा मैं आप चारों हजरात से, चूँकि अगला सवाल हमारी डॉक्टर इरम साहिबा से होगा, तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी या उर्दू शब्द का इस्तेमाल करें ताकि हम रीच आउट कर सकें पीपल्स तक, लोगों तक. इरम साहबा, चूँकि कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा. मेरी रिसर्च ये कहती है, मे भी ये गलत हो, कि जम्मू कश्मीर में लेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं और इसको बढ़ावा भी दिया जाता है, या फिर शायद ये रिवाज बन चुका है हमारे समाज का. मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, चूँकि आप इस फील्ड में बहुत काम कर चुके हैं. क्या वाकई जम्मू कश्मीर में कुछ गैप है, ख़ास तौर पे स्ट्रेस, एंजाइटी या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, या रस्म व रिवाज, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम तो है, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश आ रही है, लेकिन रुकावट यहाँ आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि वो रुकावट है कहीं पे, और उसे दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो जो हम देखते जा रहे हैं कि इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है कश्मीर में, दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इज़ लेट मैरिज. और लेट मैरिजेस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज़ या तो पढ़ाई की वजह से, या तो सोसाइटल प्रेशर जो है. आजकल आप देखेंगे रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती है कि लड़का डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कुछ बड़ा बिजनेसमैन हो, जब तक कुछ लड़का नहीं हो तो रिश्ता ही नहीं होता है. या फिर लड़कियों का ये होता है कि अब ज़्यादा पहले एजुकेशन कंप्लीट करे, तो एजुकेशन कंप्लीट करते करते जो एक्चुअल मैरिज की एज होती है वो डिले हो जाती है. तो जब लेट मैरिज होगा, डेफिनेटली लेट मैरिज होगा, तो इनफर्टिलिटी के केसेस इसीलिए कश्मीर में बढ़ रहे हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज़, मतलब हमें प्रायोरिटी देनी है मैरिज को भी, साथ साथ हमें प्रायोरिटी देनी है अपने करियर को भी. और दूसरी बात, अब आजकल आप देखोगे कि लड़के या लड़कियां आजकल इसीलिए मैरिज डिले हो रही है क्योंकि गोल्ड रेट्स बढ़ गए हैं. गोल्ड ज़्यादा रेट्स बढ़ गए तो प्रेशर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो गोल्ड से ही शादियाँ होती है. तो इस पे हमें थोड़ा सा, ये मोदी ने सही सजेशन दिया है पूरे कंट्री को, जी, गोल्ड ना खरीदें अभी फ़िलहाल. जी बिल्कुल. सो मुझे लगता है कि ये जो कल्चरल रिवाज है हमें थोड़ा कम करने पड़ेंगे. थोड़ा गोल्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, सिंपल निकाह पे ही ये ध्यान देना चाहिए, सो दैट लेट मैरिज ना हो और इनडायरेक्टली इनफर्टिलिटी ना हो. देखिए, IVF की अगर मैं बात करूँ, देखिए डेप्थ में उतरेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं ऊपर की कुछ चीज़ें जो मैं समझने की कोशिश करूँगा आपसे. ठीक है, एक अल्टरनेटिव है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है माइंड में, सोशल स्टिग्मा या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोक देती है. क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में ये स्कोप जिसका आपने जिसकी बात की, ये स्कोप है इस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के मामले में, और ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम आपने गिनवाई, कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इससे बाहर निकला जा सकता है, तो फिर डॉक्टर बिरादरी इस चीज़ के लिए आगे क्यों नहीं आती है, या फिर गवर्नमेंट से कुछ ऐसा हेल्प क्यों नहीं लिया जाता जिससे एक कॉन्क्रीट प्लान के तहत इन चीज़ों पे काबू पाया जा सके? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, IVF एक टेक्नोलॉजी है.
یہ ایک ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے. جیسے کوئی بھی نارمل پیشنٹ جو ہے گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے وہ سرجریز بولتے ہیں, لیکن آئی وی ایف بھی ایک ٹائپ آف ٹریٹمنٹ ہی ہے. لیکن ابھی بھی سوسائٹی میں اس کو ایک ٹیبو کی طرح لیتا ہے کہ آئی وی ایف کے لیے کرنا پڑے گا, اب ہمیں آئی وی ایف کرنا پڑے گا. نہیں, ابھی ہم آئی وی ایف نہیں کریں گے, ابھی ہم رکیں گے, یہ ہم لاسٹ ریزورٹ رکھیں گے. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ آئی وی ایف میں بھی اپنے پروٹوکالس ہوتے ہیں, ایک پرٹیکولر ایج ہوتی ہے. جب ایک پرٹیکولر ایج میں ایک ایڈوانس ٹریٹمنٹ دیا جائے گا اس کے ریزلٹس بھی اکارڈنگلی اچھے ہوں گے. سو اسٹل ان آر سوسائٹی آئی وی ایف از ٹیکن اور انفرٹیلٹی از اٹ سیلف ٹیکن ایز ٹیبو. سو وی ہیو ٹو ورک آن دیٹ. ہمیں اویئرنیسز, پبلک اویئرنیس, اسکول میں ہی اویئرنیسز پہلے سے ہی لینی ہے. سو وی ہیو ٹو ورک آن دیٹ. گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کیا ہیلپ مل سکتی ہے کہ ہمیں اس میں لائک یہ جو انفرٹیلٹی کا ٹیبو ہے اس پہ اویئرنیسز رکھنی ہے, پروگرامز رکھنے ہیں, سو دیٹ لوگوں کو سمجھ آ جائے. سو دس از اے پارٹ آف لائف, کیونکہ ہمارے آج کل جو لائف اسٹائل ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلمس ہو رہی ہے, جو آج کل کا ماڈرن لائف اسٹائل ہے. یعنی یہ لوگوں کے لیے بہت ہی مہتوپورن اور بہت خوبصورت سا مشورہ بھی ہے شاید زی کے اس پلیٹ فارم سے. ڈاکٹر کوثر بخشی, میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ ہیلتھ کیئر یا پھر اس میں جو بھی آڈ ایون کی ہم نے بات کی, شروعات میں بھی ڈاکٹر ارم نے بھی اس چیز کے معاملے میں بہت ساری گہرائی سے بات چیت کی, لیکن پتہ ہے کیا کہ آگے بڑھنے کے معاملے میں ہم باتیں کر لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, گورنمنٹ پلان نکالتی ہے, ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتا ہے گراؤنڈ پہ. اس کی مثال میں ایسے دیکھتا ہوں کہ اگر میں دلی میں بیٹھا ہوں, میں کشمیر سے باہر ہوں اور میں کشمیر کو دیکھتا ہوں, تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بجٹ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن جو بڑے بڑے شہر ہیں, شری نگر جیسے شہر, اس سے باہر چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے پرابلم ہو, روڈ کنیکٹیویٹی کی وجہ سے پرابلم ہو, لیکن جو تصویریں باہر نکل کر کے آتی ہے وہ پورے سماج کی عکاسی کرتی ہے, ایگزامپل بن جاتی ہے کہ ارے کشمیر میں تو ایسے ہی ہو رہا ہے. پھر اس کا مطلب لوگ خاص طور پہ عورتوں کو, خواتین کو اسٹریچر پہ اٹھا کر کے 15 کلومیٹر دور جاتے ہیں, پھر ایمبولینس کی بہت ساری پرابلمس ہو جاتی ہے. ہاسپٹلس میں یا جی ایم سی کی ہم بات کر لیتے ہیں, جی ایم سی چھوڑ دیں اگر, یا پھر بڑے بڑے جو ہاسپٹلس ہیں, ایمس ابھی آئے, اس میں سے ایک آن ہے, ایک ابھی ورکنگ ہے, تو کہیں نہ کہیں پرابلم تو ہے, اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. ایک شخص جو یہاں پہ علاج کروانا چاہتا ہے, اس کے پاس بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں, وہ دلی جاتا ہے, مہاراشٹر جاتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے. تو کیا کچھ ایسا کانکریٹ وے نہیں ہے جو آپ گورنمنٹ کے پاس جا سکیں, ان سے کہہ سکیں کہ بھائی اس راستے کو آپ کھولیں, اور شاید ہم اور بہتر کر پائیں, کیونکہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ ہے ہمارے پاس. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر ہمیں بولنے کا موقع دے دیا. جو سوال آپ کا ہے یہ کافی اچھا سوال ہے. ایز اے نیشنل ایوارڈ وننگ انٹرپرینور فرام جموں اینڈ کشمیر, تو میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے, اٹس ویری چیپر, بہت سستا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم میٹرو سٹیز کی باقی اسٹیٹس کی بات کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں, بیکاز آئی ایم آن اے مشن ٹو کریٹ 5000 ایمپلائمنٹ فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. دس از مائی مشن, دس از مائی ویژن ایز ویل. تو اس میں کیا ہے, کیا چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, کافی حد تک میں کامیابی ہو گیا اس سیکٹر میں, سو دیٹ کہ میں زیادہ سے زیادہ ایمپلائمنٹ یہاں پر جنریٹ کروں. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, جہاں پر گورنمنٹ کا سپورٹ ہمیں چاہیے, ایک انٹرپرینر کو آگے بڑھنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ موقع پرووائڈ کر پائے اپنی یوتھ کو, اپنی ینگ جنریشنز کو, میں نے کافی حد تک اس میں کام کیا ہوا ہے. بٹ انفارچونیٹلی جب بھی ہم کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں, ہیلتھ کیئر کی رجسٹریشنز کو لے کر اگر ہم بات کریں, اتنی زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی ہے, اتنے زیادہ بیریئرز کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں گے کہ سری نگر سٹی میں ہمیں ابھی پرماننٹ رجسٹریشنز نہیں مل رہی ہے ڈائگنوسٹک سینٹرز کو لے کر, ہاسپٹلس کو لے کر, جو کہ ایک بہت بڑا انفارچونیٹ ہے. ڈاکٹر ماجد وانی صاحب, میں جو پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں اس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ ایک عام آدمی, ایک عام کشمیری وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہیلتھ سیکٹر میں بہت زیادہ پرابلم ہے, اور آپ یہ کہہ کر کے نکل نہیں سکتے کہ بھائی یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے. تو پھر گورنمنٹ آپ کو کیوں اتنی سبسڈی دے, کیوں چھوٹ دے, کیوں اتنی این او سیز دے, کیوں آپ کے لیے راحت پیکیجز نکالے؟ بجٹ کا ایک بڑا حصہ ہے, لیکن کیا پرائیویٹ پلیئرس تھوڑی راحت دے سکتے ہیں عوام کو؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ جو مشکلیں ضرور آ رہی ہوں گی, میں اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس کا جو گیپ ہے نا عام آدمی کے درمیان, وہ ہے.
اسے ہم انکار نہیں کر سکتے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کو مل کر کے کوئی راستہ نکالنا چاہیے جو کم پہ بھی نہ ہو, بہت زیادہ ہائی پہ بھی نہ ہو, بیچ کا کوئی راستہ ہو؟ آپ کا بہت بہت اچھا سوال. کیا میں 1 منٹ لے سکتا ہوں جی. اپنی اس آڈینس سے جس میں ڈاکٹرز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, انٹرپرونرز ہیں, جرنلسٹس ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے, اپنی تھوڑی سی ملاقات کراؤ, ان سے اپنی انٹروڈکشن کراؤں. میں ڈاکٹر عبدالمجید وانی, کپوارہ ڈسٹرکٹ جس میں خوبصورت وادیاں ہیں ان کے ایک گاؤں گشی سے پیدا ہوا ہوں. جن ایکس یعنی کہ 1960 کے بعد پیدا ہوا ہوں. تب کتابیں بات ہی نہیں, سکول, بہت مشکلات, لیکن پڑھنے کا شوق, ایجوکیشن. میرٹ پر 25th پوزیشن میٹرک میں JNK بورڈ میں, اوپن میرٹ میں میڈیکل کالج میں, PG سکمز میں 3 years گیسٹرونٹالوجی وہاں پر. اس کے بعد 10 سال باہر کام کرنے کے بعد ایز اے کنسلٹنٹ ان ایمرجنسی میڈیسن MRCP کیا. more than 60 scientific publications in international journals with more than 150 citations in them. They encouraged the merit. بحرین ہو, سعودی عربیہ ہو, visited different countries. لیکن ایک بات, جب اتنی ایکسپیرئنس ہونے کے بعد میں نے یہ سوچا کاش ان کے پاس تو سارے ایونیوز ہیں. جہاں سے میں نے شروع کیا ہے, جس ہمبل بیک گراؤنڈ سے میں نے شروع کیا ہے, جب میرے پاس کتابیں نہیں تھیں, جوتے نہیں تھے, وردی پہننے کو نہیں تھی, اسکالرشپ پر آگے بڑھا, کبھی مزدوری کی ہے لیکن پھر پڑھائی کی. کیا میں ان ٹیکس پیئرز کی وجہ سے میں ڈاکٹر بنا, MD کیا, ان کے لیے میں کیا کروں؟ میری آپشن تھی کینیڈا بھی, آسٹریلیا بھی, UK بھی. میں کینیڈا میں آسانی سے سٹیزنشپ, کچھ نہیں زیادہ انویسٹ کرنا تھا, لیکن میں نے سوچا تھا اپنے لوگوں کو کیا واپس دوں. 10 سال باہر کام کرنے کے بعد, مزدوری ہی مان لو, میں واپس آیا, جوائنٹ ایز اے کنسلٹنٹ ان میڈیکل کالج, جہاں پر میں نے ریفر ہوتے ہوئے دیکھے پیر پنچال سے, کپوارہ سے, ٹنگڈار سے, سونمرگ سے, کلگام سے, اننت ناگ سے, شپین سے. سم ڈائنگ آن دا وے. اور جب وہاں پہنچ جاتے تھے ٹیرشیری کے ہاسپٹلس میں, کچھ ایمرجنسی میں یہ دم توڑ دیتے, کیونکہ انوسنٹ ولیجرز, فار فلنگ ایریاز, ٹرائبل پیپل, ان انوسنٹ کو ایکسیس نہیں ہوتی تھی سٹیز کی, اور پتہ نہیں تھا کہ ہمیں ڈاکٹر کہاں پر ملے گا. جب تک ہم ان کو دیکھتے تھے تب تک وہ مر جاتے تھے. ہم ان کو صرف وہ لاش 5 میٹر کپڑے میں باندھ کے واپس دیتے تھے. ٹرائیاج سسٹم نہیں تھا, ICU نہیں تھا. جو ایکسپیرئنس میں نے باہر حاصل کی تھی میڈیکل کالج میں, I am proud that we gave them the triage system and the medical ICU. لیکن میرا من اس سے نہیں بھرا تھا, نہیں بھرا. میں نے اس بہت پین تھی اس میں کہ میں کیوں نہ ڈیسینٹرلائز کروں ٹیرشیری کیئر. In 2014, I left that contractual job here, which I had got with difficulty, in spite of having that skills and knowledge. I set up a hospital by the name of Quality Healthcare Hospital. Quality is the concept because there are many entrepreneurs ہیں یہاں پر. ہر جگہ ہمارے آگے بڑھنا ہے تو کوالٹی ہے, چاہے کوٹ خریدنا ہو, چاہے کپڑے بنانا ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, اس میں کوالٹی. سو ہیلتھ کیئر میں بھی کوالٹی کا کنسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت سوچ کر 50 بیڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل, فرسٹ ان دا UT, fully accredited in the by NABH, providing the health care on international standards, following all the guidelines, being empaneled with the PMJ Sehat scheme and the ECHS. We are successful. لیکن اس میں بہت سارے انٹرپرینرز ہوں گے. جو پیسہ تھا, جو زمین تھی, وہ بیچ دی. میں نے ڈسٹرکٹ انڈسٹریز سے 3 کروڑ کا لون لے لیا, جموں کشمیر کے بینک کے تھرو. ادیوم رجسٹرڈ یونٹ ہوں, 1 کروڑ 40 لاکھ سود, انٹرسٹ, اور وہ 3 کروڑ واپس دے دیا. ایسا نہیں ہونا, کیونکہ ابھی اس ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا کہ ریڈ ٹیپزم دس تھنگ. انٹرپرینر میں سکسیس ہو گیا. مجھ میں اتنی پیشنس تھی, مجھ میں اتنی یہ تھی کہ دیر کوڈ بی مینی. JNK بینک, ان کی پراپرٹیز, دیر از سم ایکٹ
सारफा ES व्हाट आई वाइट कॉल, अगर आप नहीं दोगे तो आपकी प्रॉपर्टी सारी ये हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। कैसे बनेगा? डॉक्टर माजिद वालिद साहब, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरीके से तफसीलात पे हमारे आप जो इंट्रोडक्शन जरूरी है तो मैं जाऊंगा आगे, आई विल फिनिश इट। सो द एंटरप्रेन्योर्स नीड एनकरेजमेंट। नाउ गोइंग टू द peripheral health care, see Viksit Bharat Vision, this 2030 vision. Viksit Bharat Vision, the quality health care is not the privilege to the urban areas only, it is the right of everyone, whether he is living the city, whether he is living the village, whether he is living on the border. So I am successful by my outreach programs in collaboration with our armed forces and the local administration to have the free medical camps, free checkups, free healthcare awarenesses to these people. Now, my hospital working on international standards, giving the facility which is NABH accredited, that means you will see these, what facilities will be providing. The surgery which is done in Srinagar for 1 lakh, we are doing it 25,000. So, objective is to provide the quality health माफी care. चाहता हूँ बीच में To आपको provide रोक रहा the हूँ, वक्त की quality बहुत health, किल्लत है। this is the response. नहीं, दरअसल मसला क्या है कि आपके सवाल का जवाब मिल रहा है। नहीं प्लीज माफ कीजिएगा, चूंकि वक्त की बहुत किल्लत है और शायद हम बाकी लोगों को सुन नहीं पाए। Let me complete आप it. कामयाब हो गए, लेकिन क्या So, आपको आपने लगता है कि कामयाबी के रास्ते में कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो रुकावट बन रही है, और सजेशन गवर्नमेंट के लिए? हाँ, 30 बहुत सेकंड अच्छा, में बहुत प्लीज। अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, देखो कामयाब हो गए, मैंने किसी की क्रिटिसाइज नहीं की है। आई एम सीइंग द व्हाट द नेक्स्ट शुड बी, द गवर्नमेंट एंड दिस शुड कम टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स to develop so that other people will come in. AI is coming, degrees are being replaced, jobs won't be there. We are providing the jobs, etc. मैंने कहने की बात थी, आपने बोला कि प्राइवेट और गवर्नमेंट क्या कैसे हैं कि हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। We do it. जो सर्जरी 25 पर 1 लाख में होती है, श्रीनगर में हम 25,000 रुपये करते हैं, बिकॉज वी हैव a model, we make the utilization of the services, resources in such a way so that it is not burden on the patient. We do the surgeries which are rightly done, with the investigations not for the commercial use but for the patient benefit. The patient care. मतलब ये है कि If दोनों there is तरफ service के in लोगों the- को, if this service is डॉक्टर there- माजिद वानी, if दोनों there is तरफ के service in लोगों the को, mind आप जैसे लोगों को and भी, not the profit, डॉक्टर this is मीर possible. शहनवाज जैसे लोगों को भी, डॉक्टर इरम जैसे लोगों को भी, डॉक्टर बख्शी जैसे लोगों को भी, जो आपने बहुत सारे आइडियाज़ दिए, बहुत सारा जो दर्द दिखाया, वो तकलीफ झलकता है, ठीक है, आपके तजुर्बे में है, आप तमाम लोगों ने इस फील्ड में काम किया है और आपको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है और उस चीज़ का सॉल्यूशन मुमकिन है, जैसा कि आप लोगों ने बोला, तो उसके बावजूद भी रुकावट है, तो यकीनन शायद सकीना इटू साहिबा को, हेल्थ मिनिस्ट्री को या गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को सर जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए और उस मसले का हल निकालना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बावजूद कि हम हॉस्पिटल्स बंद करवाने का सोचें, इसके बावजूद कि हम अपना दर्द अपने दिलों में रखें और किसी कोने में जम्मू कश्मीर में बैठ करके हम ये सोचें कि शायद हम बेहतर कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारी सोच ज़्यादा अच्छी है और गवर्नमेंट यहाँ पे रुकावट डाल दी है। मुझे लगता है कि तमाम तर लोगों को, जैसे हमारे जो पैनलिस्ट हैं, इस जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट लाए, मौका दे और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाले, तो शायद हम बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर को हील कर पाएंगे। वरना 8.3% अपने बजट का आप निकालिए या दूसरे तमाम तर रास्ते आप निकालिए, आप जम्मू कश्मीर में हेल्थ के इश्यूज़ को सेटल डाउन नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ टूरिज़म पे, तमाम तर चीज़ों पे, मौसम पे, इन चीज़ों पे आपका गुजारा आने वाले दिनों में एक विज़न के साथ नहीं चल सकता, ख़ास तौर पे अगर टूरिज़म को लेकर के, मेडिकल टूरिज़म को लेकर के और तमाम तर जो आइडियाज़ डॉक्टर्स ने दिए हैं उसे लेकर के हम नहीं चलें। बहुत शुक्रिया आप तीनों चारों हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने।